اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا کلاس فعل یعنی ورب کریا کے تعلق سے ہے، اسی کے تعلق سے حل کریں گے، پھر اس کے بعد حروف کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں فعل کسے کہتے ہیں بھائی۔ چلیں، فعل اور اس کی قسمیں کیا ہے بھائی؟ فعل اور اس کی قسمیں۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جیسے گیا، جاتا ہے، جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا کیا ہے سمجھا جائے، جیسے گیا۔ گیا کیا ہو گیا؟ یہ فعل ماضی ہو گیا جو جس کو پاسٹ کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جاتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا پریزنٹ جس کو حال کہتے ہیں، اور جائے گا کیا ہو جائے گا؟ فیوچر جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ تو اس سے کسی زمانے میں کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے۔ اب زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ زمانہ کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بھائی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ماضی، دوسرا حال، اور تیسرا مستقبل۔ ماضی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پاسٹ کہتے ہیں، حال کو پریزنٹ، اور مستقبل کو فیوچر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایک کی تعریف پڑھتے ہیں۔ تو ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں۔ ماضی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ گزرے ہوئے زمانے کو جو بیت چکا ہے، جیسے راشد دہلی گیا، تو یہ گزرے ہوئے زمانہ میں پایا جا رہا ہے۔ حال موجودہ زمانہ کو کہتے ہیں، جو ابھی چل رہا ہے اسی کو کیا کہیں گے؟ حال اور پریزنٹ، جیسے دانش کولکتہ جاتا ہے۔ اسی طرح مستقبل کی تعریف ہے، آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ مستقبل یعنی فیوچر کس کو کہتے ہیں؟ جو آنے والا زمانہ ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فیوچر، مستقبل۔ جیسے ارشد پڑھنے جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی ماضی کیا ہے؟ مستقبل ہو جائے گا۔ جو زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسم ہے اس میں سے ایک قسم ہے۔ تو 3 قسمیں ہوئی، ماضی، حال اور مستقبل۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں فعل امر، اس کے بعد فعل نہیں، معروف، مجہول، لازم اور متعدی۔ ٹھیک ہے، ان سب کی تعریفات ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں فعل امر۔ ٹھیک ہے، فعل امر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تو ایسا فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کام جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمیشہ سچ بولو، تو یہاں پہ ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ کتاب دو، جلدی پڑھو، وغیرہ۔ تو یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ اس میں حکم پایا جا رہا ہے۔ امر کے مطلب ہی حکم دینا۔ تو فعل امر ایسا فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں فعل نہیں۔ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فعل امر میں کرنے کا حکم دیا گیا اور فعل نہیں میں نہ کرنے کا حکم دیا۔ نہیں اور امر دونوں میں حکم پایا جا رہا ہے، لیکن امر میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور نہیں میں نہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جیسے مت جا، مت سو، زیادہ مت ہنسو۔ تو ایک اس میں نہیں کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ کیا بھائی؟ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے اسلم آیا، تو اس میں فاعل کون ہو جائے گا؟ اسلم فاعل ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آنے والا جو آیا ہے وہ اسلم ہے، وہ فاعل کون ہے؟
اسلم ہے۔ تو وہ فعل معروف اسی فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہے، یعنی کرنے والا کرتا معلوم ہو اس میں۔ تو اسلم آیا میں اسلم فاعل ہے، یہ ظاہر ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ فعل معروف۔ اس کے بعد ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیں، فعل مجہول ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل معروف میں جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول میں جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ دیکھیں، فعل مجہول ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ جیسے آم کھایا گیا، کتاب لائی جائے گی، نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس کا فاعل معلوم ہی نہیں ہے کہ آم کھایا گیا کس کے دوارا کھایا گیا، کتاب لائی جائے گی کس کے دوارا لائی جائے گی، کس کے ذریعے لائی جائے گی، تو اس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلیں، اب ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ اس کو دیکھیے بھائی، فعل لازم کہتے کس کو ہیں؟ تو وہ فعل جو صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے۔ فعل لازم کیا ہے بھائی؟ وہ فعل جو صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے فعل، دوسرا فاعل، اور تیسرا مفعول۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول۔ فعل، فاعل، مفعول کے ذریعے ہی پورا سنٹینس بنتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ آیا، اب یہ وہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا، اور آیا فعل ہو جائے گا۔ لڑکے کھیلتے ہیں، اس میں کیا ہو جائے گا؟ لڑکے جو ہے فاعل ہو جائیں گے، اور کھیلنا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ ارشد پڑھے گا، ارشد فاعل ہو جائے گا، اور پڑھے گا فعل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں مفعول کا ذکر نہیں ہے، مطلب ارشد پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ لڑکے کھیلتے ہیں، کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ وہ آیا، کب آیا؟ اس طرح کی کیا چیز لایا؟ اس طرح کی چیزیں معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں صرف فاعل ظاہر ہو رہا ہے، فاعل معلوم ہو رہا ہے۔ فعل لازم میں کیا ہو رہا ہے کہ مطلب وہ آیا، لڑکے کھیلتے ہیں، ارشد پڑھے گا، لیکن اس میں مفعول کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں فعل لازم وہ فعل جو صرف فاعل کے ملنے سے پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں فعل متعدی۔ وہ فعل ہے جو فعل، فاعل اور مفعول تینوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فعل، فاعل، مفعول یہ تینوں چیزوں سے مل کر پورا ہوگا، تب وہ کیا کہلائے گا؟ فعل متعدی۔ اور جو صرف فعل اور فاعل سے مل کر پورا ہو وہ فعل لازم کہلائے گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھو، ارشد اخبار پڑھتا ہے، تو ارشد کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ اخبار کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اور پڑھتا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ متعدی اسی کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، راشد اخبار پڑھتا ہے، تو راشد جو پڑھ رہا ہے، راشد کون ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ اخبار کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا، اور پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ یعنی راشد کیا پڑھ رہا ہے؟ اخبار پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اسلم کھانا کھائے گا، تو اس میں کھانا جو ہے وہی کیا ہے؟ مفعول ہو جائے گا۔ اگر رہتا اسلم کھائے گا تو یہ فعل لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں فعل اور صرف فاعل ظاہر ہو رہا ہے، مفعول ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، بات سمجھ میں آئی؟ فعل کیا ہے؟ معروف ہوا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اسی طرح فعل لازم وہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر پورا ہو، اور متعدی وہ ہے جو فعل، فاعل، مفعول تینوں سے مل کر پورا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ اب دیکھیں، فعل کی تین قسمیں تھیں زمانہ کے اعتبار سے: ماضی، حال، مستقبل۔ تو پہلے فعل ماضی اور اس کی قسموں کو دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی کی اس کی قسمیں، ٹھیک ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، پاسٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے راشد دہلی گیا،
अब फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं भाई? 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। पहला क्या है? माजी मुतलक, उसके बाद है माजी करीब, उसके बाद है माजी बईद, माजी एहतमाली या फिर उसको शकिया भी कहते हैं, माजी ना तमाम या इस्तिमरारी भी कहते हैं, माजी तमन्नाई या फिर शर्तिया भी कहते हैं। तो ये इस तरह से माजी फ़ेल माजी की 6 किस्में हो गई। अब एक एक किस्मों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलें, माजी मुतलक, अब देखें, वह गुज़रा हुआ ज़माना जिससे ये मालूम ना हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ़ेल माजी में क्या होता है? माजी मुतलक में जो गुज़रा हुआ ज़माना है तो इसमें ये मालूम नहीं होता है जो गुज़रा हुआ ज़माना है वो नज़दीक का है या दूर का है, यानी मुतलक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि गुज़रा हुआ ज़माना अभी का है या बाद का है। जैसे तुम आए हम गए, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि आने वाला पहले आया या बाद में आया। उसी तरह नज़दीक का ये ज़माना है या दूर का है। हम गए, तो इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसी को मुतलक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है माजी करीब। अब नामी से ज़ाहिर हो रहा है, करीब मतलब क्या होते हैं? नज़दीक के। तो माजी करीब वह गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माना में पाया जाए। माजी करीब क्या है भाई? कि वह गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें किसी काम का होना या करना नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माना में पाया जाए। जैसे अहमद आया है, क्या है भाई? अहमद आया है, हम गए हैं, तो ये नज़दीक के ज़माने में पाया जा रहा है। उसके बाद है माजी बईद। बईद का मतलब होता है दूर। ठीक है, करीब नज़दीक, बईद दूर। तो वह गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना देर के गुज़रे हुए ज़माना में पाया जाए, यानी जो काम हुआ है बहुत पहले हो चुका है। जैसे उसने खाना खाया था, आया था, गया था वगैरह, मतलब ये दूर के ज़माने में पाया जा रहा है, उसी को माजी बईद कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया था, यानी बहुत पहले खाया था। उसके बाद है भाई माजी एहतमाली। क्या है? माजी एहतमाली, जिसमें शक हो उसी को एहतमाली कहते हैं। ठीक है, वह गुज़रा हुआ ज़माना जिससे किसी काम के करने या होने का गुज़रे हुए ज़माने में शक पाया जाए। क्या है भाई? माजी एहतमाली क्या है? कि वह गुज़रा हुआ ज़माना जिससे किसी काम के करने या होने का जो गुज़रा हुआ ज़माना है उसमें शक पाया जाए। अब जैसे मिसाल देखें, वह बाज़ार गया होगा, तुम ख़त लिखा होगा वगैरह, तो वह बाज़ार गया होगा, तो ये इसमें शक पाया जा रहा है ना कि वह गया होगा या नहीं भी गया होगा, तो ये इसमें शक पाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? माजी एहतमाली उसी को कहते हैं जिसमें शक पाया जाए। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है माजी नातमाम। ठीक है, माजी नातमाम है। तो अब देखें, वह गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए। क्या है भाई? कंटिन्यूअस। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। माजी नातमाम क्या है? वह गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें किसी काम का होना या करना गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए, कंटिन्यूज़ रहना पाया जाए, चलते रहना पाया जाए। जैसे वह आता था, हम पढ़ते थे, तो ये क्या है? एक जारी रह रहा है, वह आता था, हम पढ़ते थे, इस तरह पाया जा रहा है, तो इसी को माजी नातमाम कहते हैं। उसके बाद है भाई माजी तमन्नाई। क्या है? माजी तमन्नाई। वह गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना
شرط یا آرزو کے ساتھ پایا جائے۔ تمنا کے معنی ہی آرزو کے ہوتے ہیں یا شرط کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماضی تمنائی وہ گزرا ہوا زمانہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا کیا ہے، شرط یا آرزو کے ساتھ پایا جائے۔ جیسے اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، تو اس میں شرط پایا جا رہا ہے نا کہ اگر محنت کرتا تب کامیاب ہوتا۔ اسی طرح کاش ہم وہاں جاتے، تو ایک آرزو ہو رہی نا، کاش ہم وہاں جاتے، کاش ہم یہ کھاتے، کاش ہم وہاں گھومتے۔ تو اس طرح کی آرزو پایا جا رہا ہے اور اس ایک میں شرط پایا جا رہا ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں شرط یا آرزو کا پایا جانا ہی کیا ہے، ماضی تمنائی ہے۔ یہ تو بھائی ماضی کے قسمیں ہو گئی۔ اب دیکھیں فعل متعلق فعل جس کو ایڈ ورب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایڈ ورب کہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں وہ فعل متعلق فعل وہ لفظ ہوتا ہے جو فعل، صفت یا کسی دوسرے متعلق فعل کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے متعلق اضافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ کیا مطلب بھائی، فعل متعلق فعل وہ لفظ ہے جو فعل یعنی کریا، صفت یا وشیشن یا کسی دوسرے ورب کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے متعلق اضافی معلومات، الگ سے کچھ معلومات فراہم کرتا ہے۔ جیسے پھول بہت خوبصورت ہے، پھول بہت خوبصورت ہے، اسلم بہت تیز دوڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، ایڈ ورب ہو جائے گا۔ یہاں پہ خوبصورت کیا ہے بھائی، خوبصورت تو یہ صفت ہے، لیکن بہت جو لگ گیا یہی کیا ہو جائے گا، ایڈ ورب ہو گیا، متعلق فعل، یعنی پھول جو خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اسلم تیز دوڑتا ہے، یہ وشیشتا ہے اسلم کی، لیکن وشیشتا فعل متعلق فعل کس کو کہا گیا ہے، جو صفت یا کسی دوسری متعلق فعل کی وضاحت کرتا ہے۔ اسلم تیز دوڑتا ہے، لیکن کتنا تیز دوڑتا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو بہت لگا کر کیا ہو گیا، اسلم بہت تیز دوڑتا ہے، اور یہی ایڈ ورب ہو جائے گا، متعلق فعل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئے؟ اسی طرح پھول میں خوبصورت وشیشتا ہو جائے گا، صفت ہو جائے گا، اور بہت کیا ہو جائے گا، متعلق فعل۔ تو پھول بہت خوبصورت ہے، اسلم بہت تیز دوڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے بھائی، آگے ہے کچھ تعریفات ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حرف ربط ہے، چلے حرف ربط اور حرف عطف، تخصیص اور فجائیہ، اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں۔ چلیں، حرف ربط یہ حروف ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ حرف ربط جو ہے یہ حرف ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایک لفظ جو کیا ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، پھر دوسرا لفظ جس سے تعلق قائم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، فعل یا مفعول ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ حرف ربط یہ حرف کیا ہوتا ہے، ایک لفظ یعنی اسم کا تعلق دوسرے لفظ یعنی فعل یا مفعول سے ظاہر کرتے ہیں، اسی کو حرف ربط کہتے ہیں۔ جیسے ارشد نے روزہ رکھا، ارشد نے روزہ رکھا، تو یہاں پہ ارشد کا تعلق کس سے ہے، روزہ رکھنے سے ہے۔ وہ دانش کی کتاب ہے، تو جو کتاب ہے دانش کی تعلق کس سے ہے، کتاب سے ہے۔ احمد کو پانی دے، یہ سب کیا ہو جائے گا، حرف ربط ہو جائے گا۔ اور حرف ربط کے الفاظ کون سے ہیں، نے ہے، یہاں پہ کی ہے، یہاں احمد میں کو ہے، تو یہ سب حرف ربط کے الفاظ ہیں، کا، کی، کو، سے، نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف ربط اس حرف کو کہتے ہیں جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرے، اسی کو حرف ربط کہتے ہیں۔ جیسے ارشد نے روزہ رکھا، تو نے اور ارشد کے دونوں کو جوڑ دیا اور تعلق پیدا کر دیا، اسی کو حرف ربط کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ نے کیا کیا، اب صرف ارشد روزہ رکھا، لیکن نے
کیا کیا؟ ارشد اور روزہ رکھنے کے درمیان تعلق قائم کر دیا ایک دوسرے کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دانش کی کتاب ہے، تو کی کے ذریعے پتہ چل رہی ہے کہ جو کتاب ہے دانش کی کتاب ہے۔ احمد کو پانی دو، احمد پانی دے، اس سے کوئی معنی نہیں نکلتا، لیکن جیسے ہی کو جوڑا گیا، اس پانی اور احمد کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں عطف، حرف عطف، ٹھیک ہے۔ یہ حروف دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کتاب اور اخبار لے آؤ، کتاب پڑھ کر مجھے سنا دو، وغیرہ۔ سمجھ میں آئی بات کہ کتاب اور اخبار لاؤ، تو یہاں پہ اور کے ذریعے کیا ہے؟ دو اسموں کو جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح یہاں پہ کر کے ذریعے کیا ہے؟ دو اسموں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حروف عطف کہتی ہیں اس کو کہ جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو، جیسے کتاب اخبار لے آؤ، اب اور نہیں رہتا تو کتاب اخبار لاؤ، تو دونوں کا آپس میں یہ دونوں جملے نہیں جڑ پاتے جب تک اور نہیں لایا جاتا۔ جب اور لا دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ کتاب اور اخبار لاؤ، تو اس طرح دونوں آپس میں جڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ کلمہ جو حرف عطف سے پہلے آتا ہے اسے معطوف الیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ جو کلمہ حرف عطف سے پہلے آتا ہے اسے معطوف الیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں۔ اب اس میں مثال سے سمجھے، کتاب اور اخبار لے آؤ، اس جملہ میں کتاب کیا ہو گیا؟ معطوف الیہ، واو حرف عطف ہو جائے گا اور اخبار معطوف ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئے بات؟ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں، کتاب کیا ہو جائے گا؟ معطوف الیہ ہو جائے گا، اخبار کیا ہو جائے گا؟ معطوف ہو جائے گا، اور کے ذریعے جو اس کو جوڑا گیا ہے یہی کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف ہو جائے گا۔ چلے اب دیکھیں تخصیص۔ تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ جو حروف کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر ایک قسم کی خصوصیت پیدا کر دے وہ حروف تخصیص کہلاتے ہیں۔ کیا مطلب بھائی؟ مطلب جو حروف کسی اسم یعنی ناؤن یا ورب کے ساتھ آ کر ایک قسم کی خصوصیت، اسپیشلٹی پیدا کر دے، خصوصیت پیدا کر دے، وہ حروف کیا کہلائیں گے؟ حروف تخصیص۔ جیسے میں آج ہی گیا، اگر صرف رہتا میں آج گیا تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی، اور آ گیا میں آج ہی گیا تو اس سے پتہ چل رہا کہ آج گیا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، دنیا محض دھوکہ ہے، تو یہاں پہ محض لا کر اس کی خصوصیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اکیلا لا کر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں جو گیا تھا اکیلا ہی گیا تھا۔ تو یہ جو حروف ایک کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر خصوصیت پیدا کر دے وہی حروف تخصیص کرا۔ جیسے میں آج ہی گیا، تو یہاں پہ ہی لا کر کیا ہے بھائی؟ ہی لا کر ایک خصوصیت پیدا کر دی گئی۔ یہاں پہ اکیلا لا کر بھی خصوصیت پیدا کی ہے، یہاں پہ محض لا کر بھی خصوصیت پیدا کر دیا گیا۔ اور حروف تخصیص کیا کیا ہے؟ بہت سارے ہیں، جس میں سے کیا ہے؟ ہی، تنہا، محض، اکیلا، ہمی، تمہیں، خالی وغیرہ، تو یہ سارے حروف تخصیص ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حروف فجائیہ کو دیکھتے ہیں، کسے کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیں، ایسے الفاظ جن سے کوئی جذبہ اور دل کی کیفیت ظاہر ہو۔ کیا بھائی؟ حروف فجائیہ ایسے الفاظ جن سے کوئی جذبہ یا پھر دل کی کیفیت ظاہر ہو، جیسے آہا کیا اچھا موسم ہے، کیا اچھا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے دل کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے؟ افسوس تو نے اپنا وقت برباد کر دیا، تو کوئی جذبہ ظاہر ہو رہا ہے نا اس سے، ارے افسوس تو نے اپنا وقت برباد کر دیا، شاباش تم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے کیفیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، دل کے جذبات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فجائیہ کہتے ہیں۔ اس میں
کیا کیا ہے؟ آہا، شاباش، مرحبا، واہ واہ، سبحان اللہ کہتے ہیں نا، شاباش بیٹا تم کامیاب ہو گئے، مرحبا مرحبا، اہلاً و سہلاً، مرحبا، واہ واہ کیا بات ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو یہ حروف فجائیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا کلاس دیکھا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔